ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی 3 بار شادی کی۔ شہزادہ اپنے کمرے میں بیوی کے پاس جاتا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا اور اس سے کچھ پوچھتا۔ بیوی جواب دیتی، شہزادہ کمرے سے باہر آتا اور اسے طلاق دے دیتا۔ بادشاہ نے تنگ آ کر شہزادے کو محل سے نکال دیا۔ شہزادہ شہر سے باہر کام کی تلاش میں نکل گیا اور ایک مالدار شخص کے ہاں بکریاں چرانے لگا۔ وہ مالدار شخص اس نوجوان سے بہت متاثر ہوا۔ اس مالدار شخص کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کروا دے تاکہ وہ نوجوان ان کے ساتھ رہے۔ اس شخص نے یہ بات اپنی بیٹی کو بتائی تو بیٹی نے کہا کہ وہ اس نوجوان سے اس وقت تک شادی نہیں کرے گی جب تک وہ اس نوجوان کے ساتھ سفر نہ کر لے اور اس کی حقیقت نہ جان لے۔ یہ سن کر مالدار شخص نے نوجوان سے کہا کہ آج تم بکریاں چرانے نہ جاؤ، ہم کچھ دنوں کے لیے سفر پر جائیں گے۔ ایک ضروری کام کے سلسلے میں سفر کے دوران ایک گلہ بکریوں کا پاس سے گزرا۔ نوجوان نے کہا کتنی زیادہ ہیں اور کتنی کم ہیں۔ مالک حیران ہوا لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ پھر ایک دوسرا گلہ بکریوں کا پاس سے گزرا تو نوجوان کہنے لگا کتنی کم ہیں اور کتنی زیادہ ہیں۔ پھر وہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو نوجوان نے کہا کہ تم میں زندہ بھی ہیں اور مردہ بھی۔ یہاں بھی مالک خاموش رہا۔ پھر وہ ایک خوبصورت باغ کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ یہ باغ ہرا بھرا ہے یا سوکھا ہوا۔ مالک یہ سن کر حیران ہوا لیکن کچھ نہ بولا۔ پھر وہ ایک گاؤں میں پہنچے اور پانی طلب کیا۔ لوگوں نے انہیں دودھ دیا۔ نوجوان نے دودھ پہلے خود پیا اور پھر مالک کو دیا۔ پھر وہ ایک اور گاؤں میں پہنچے تو وہاں بھی انہوں نے پانی طلب کیا تو پانی نوجوان نے پہلے مالک کو دیا پھر خود پیا۔ مالک نے دل میں سوچا کہ نوجوان نے مجھے دودھ دینے میں بے احترامی کی اور پانی دینے میں عزت، لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔ سفر سے واپس آ کر مالک نے اپنی بیٹی کو تمام ماجرا سنایا۔ بیٹی نے کہا کہ وہ نوجوان بہت اچھا ہے۔ مالک نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیسے؟ بیٹی نے جواب دیا جو پہلا گلہ بکریوں کا تھا اس میں مینڈے زیادہ تھے اور بکریاں کم تھیں، اور جو دوسرا گلہ بکریوں کا تھا اس میں بکریاں زیادہ تھیں اور مینڈے کم تھے۔ قبرستان کے بارے میں جو نوجوان نے کہا وہ یہ تھا کہ جس نے اولاد چھوڑی وہ زندہ ہے اور جس نے نہیں چھوڑی وہ مردہ ہے۔ باغ کے بارے میں جو کہا وہ یہ تھا کہ باغ اگر مالک نے اپنے پیسوں سے بنایا ہے تو ہرا بھرا ہے، اگر ادھار سے بنایا تو سوکھا ہوا ہے۔ دودھ کے بارے میں یہ ہے کہ دودھ جب برتن میں ڈالا جاتا ہے تو خالص دودھ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور پانی اوپر آ جاتا ہے۔ اس نے پہلے پانی پیا اور آپ کو دودھ پلایا، اور کنویں کا جو پانی ہوتا ہے وہ صاف اوپر ہوتا ہے، اس لیے اس نے وہ پہلے آپ کو پلایا اور پھر خود پیا۔ مالک نے نوجوان کے بارے بیٹی کی باتیں سن کر نوجوان سے بیٹی کی شادی کروا دی۔ شادی کے بعد نوجوان جب بیوی کے پاس آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے تو بیوی نے کہا یہ میرا سر تھا لیکن اب آپ کا ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، میں بکریاں چرانے والا نہیں بلکہ بادشاہ کا بیٹا ہوں اور میں تمہاری تلاش میں نکلا تھا۔